اس ایام ازا کی الوداعی مجلس میں یکم محرم سے لے کے اب تک جتنی بھی پرسے، جتنی بھی امام حسین علیہ السلام کے پاک بارگاہ میں حاضری ہوئی، میرا مالک ہر عزادار، ہر ماتمی کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ عزاداری ہماری آخری سانس تک ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، امام وقت کے ظہور تک یہ سلسلہ عزاداری قائم اور دائم فرمائے، اور ہمیں ان ایام ازا میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہو، میرا مالک یہ اپنی کریمی کا صدقہ، اپنے کرم کے صدقے سے ہماری اس غلطی کو معاف فرما، اس غلطی سے درگزر فرمائے، ہمارے آقا و مولا ہماری ان عبادات پہ ہم سے راضی ہو، اور سب سے بڑی دعا ہمیں اس عزاداری کا اجر خوشنودی جناب سیدہ کی صورت میں جناب سیدہ راضی ہو سکے، بنت امیر المومنین راضی ہو سکے، اور میرا مالک یہ سلسلہ، یہ غم ہمیں پورا سال نصیب فرمائے، ہر سانس نصیب فرمائے، ہر گھڑی نصیب فرمائے، ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ خداوند متعال نے اپنے مقدس ترین قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا مصداق اگر اس دور میں نہیں تو کسی اور دور میں ہے، کیونکہ قرآن ایک مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ خدا نے قرآن کے اندر تمام انبیاء کا تذکرہ بھی کیا، ما سبق کتابوں کا بات بھی کی، اور خداوند متعال نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے چلانا تھا، تو لہٰذا جو آیات اس دور میں آئیں اگر ان آیات کا مصداق اس دور میں نہیں تھا تو وہ کسی اور دور میں ضرور ہوگا۔ دوسرا، قرآن کا حسن یہ ہے کہ آیت ایک ہوتی ہے اور اس کا مخاطب بہت سے لوگ ہوتے ہیں، صرف ایک کے لیے نہیں، بہت سے لوگ اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ خدا جب کافرون کی بات کرتا ہے تو صرف اس دور کے کافروں کی نہیں کرتا، ہر دور کے کافروں کی، اور خدا جب مومنون کی بات کرے تو صرف اس دور کے مومنین کے لیے نہیں، ہر دور کے مومنین کے لیے۔ منافقوں کی بات کرے تو صرف اس دور کے منافقوں کے لیے نہیں، یعنی کہ آیت ایک ہوتی ہے اور ہر ماحول میں اس کا کوئی نہ کوئی مصداق مل ضرور جاتا ہے۔ آیت مکے میں آتی ہے، خطاب اس دور میں اگر یہود و نصارہ سے ہو رہا ہے تو صرف اس دور میں نہیں۔ یہ آیتوں کا حسن ہے کہ وہ ہر ماحول کے مطابق پوری آ جاتی ہے، لیکن یہ اہل بیت کا معجزہ ہے کہ جو آیتیں اہل بیت کے لیے آئی وہ صرف اہل بیت کے لیے۔ انما یرید اللہ کی آیت جو ہے، اگر انما یرید اللہ کی آیت جو ہے وہ اہل بیت کی طہارت کے لیے آئی ہے، تو اب اس آیت پہ کوئی اور پورا نہیں اترے گا، صرف اہل بیت کے لیے۔ انما ولیکم اللہ اگر علی کے لیے آئی ہے، صرف علی کے لیے، یعنی کہ آل محمد آیتوں میں بھی لا شریک ہے، یہ آیتوں میں بھی کسی کو اپنا شریک نہیں ہونے دیتے، جو آیت ان کے لیے ہے وہ صرف ان کے لیے، اس آیت کو کسی بھی دور میں کسی بھی انسان پہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت کی طہارت کی بات ہوئی ہے تو صرف اہل بیت کی طہارت کی بات، اور یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف طہارت کا اعلان ہو رہا تھا ان کے لیے جو چادر کے نیچے تھے، یہ صرف عصمت ہے ان کی جو چادر کے نیچے تھے، لہذا صرف ان کی معصومیت کا اعلان ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ جب فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میری خوش قسمتی، میری سعادت کی اتنی ذمہ دار شخصیات مجلس میں تشریف فرمائے، بالخصوص فخر شیعہ نے یورپ، جناب قبلہ و کعبہ سرکار سید سبتین قاضی صاحب، مالک ان کا سایہ قوم کے سر پہ سلامت فرمائے۔ بابا پیر رخسار شاہ جی، آغا جی تشریف فرمائے۔ جب خدا سے فرشتوں نے پوچھا یہ چادر کے نیچے کون ہے تو خدا نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، سیدہ کا باپ ہے، سیدہ کا شوہر ہے، و بنوہا، اس لفظ پہ رکنا، بنوہا سیغہ جمع کا ہے، اور عربی زبان کا قانون ہے کہ جمع 3 سے شروع ہوتی ہے،
جمع تسنیہ 2 پہ ختم ہوتا ہے، جمع 3 سے شروع ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ زہرا کے بیٹے، اور جمع 3 اور 3 سے زیادہ، اور چادر کے نیچے صرف 2 ہیں۔ اب کس بندے کو حق ہے کہ وہ عباس کو معصوم نہ کہے؟ جس نے عباس کو معصوم نہیں کہنا وہ حدیث قصہ پڑھنا چھوڑ دے۔ لہذا یہاں پر عصمت حضرت عباس پہ دلیل ہے حدیث قصہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آیت کب آئی تھی، اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے، تو تفاسیر قرآن کہتی ہے کہ اللہ کا نبی تھا جناب شموئیل، ضعیف ہو چکے تھے، ضعیف العمر تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس دور کا کافروں کا بادشاہ تھا جالوت، وہ پورا لشکر لے کے اس دور کے نبی اور اس کی نبی کی امت کے مقابلے پہ میدان میں آیا۔ جناب شموئیل بوڑھے ہو چکے تھے، قوم نے کہا جناب شموئیل سے کہ بہتر ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ یہ پوری کی پوری کہانی قرآن کے اندر۔ قوم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ جناب شموئیل نے کہا ہمارے لیے نبی نہ بنائیں، نبی تو ہے، سامنے مقابلے میں بادشاہ ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ جناب شموئیل نے کہا میں اللہ سے پوچھوں گا۔ جناب شموئیل نبی نے اللہ سے کہا میرے اللہ، میری قوم، میری امت بادشاہ مانگ رہی ہے اور میں اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، بادشاہ تو بنا۔ خدا کہتا ہے کہ پھر ہم نے فوراً کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، ہم نے تمہارے لیے چن لیا تیری قوم میں سے ایک ایسا بادشاہ جو علم اور جسم میں طاقتور ہے۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ میں قرآن سے حضرت عباس پڑھنے لگا ہوں، میں قرآن سے حضرت عباس پڑھنے لگا ہوں، اور میں دعویٰ کرنے لگا ہوں منبر سے علماء کی موجودگی میں کہ میں قرآن کی ایک آیت کا زاویہ استعمال کروں گا، اس آیت کا مصداق سوائے عباس کے ہے ہی کوئی نہیں۔ اور میں نے تقریر کی آغاز میں کہا تھا جو آیت اللہ اہل بیت کے لیے بھیجے اس میں کسی کو شریک نہیں بنا۔ اس آیت میں آج تک حضرت عباس کے علاوہ کوئی شریک ہی نہیں۔ اللہ نے کہا شموئیل نبی سے کہ ہم تمہارے لیے بادشاہ مقرر کریں۔ کس بنیاد پہ مقرر کریں گے؟ جسم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ شموئیل نبی نے میدان جنگ میں جانے کے لیے بھی اپنی قوم کے لیے بادشاہ خود نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ کون؟ فرمایا طالوت، طالوت ہوگا مسلمانوں کا بادشاہ۔ اور میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ کچھ نام اسلام میں ایسے ہیں جو ہم وزن ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے اس میں سچے والا کون تھا اور جھوٹے والا، حابیل اور قبیل، طالوت اور جالوت، بچے پریشان ہو جاتے اس میں اچھا کون تھا برا کون تھا۔ میں فرق سمجھا دیتا ہوں، جس میں قاتل والی کاف ہے وہ قبیل ہے، اور جس میں جاہل والی جیم ہے وہ جالوت ہے۔ اب قاتل اور جاہل کے ساتھ سمجھ لینا، خدا نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ جناب شموئیل نبی نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہا سنو، تم نے مجھ سے بادشاہ مانگا تھا، میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ میر صاحب قوم نے فوراً آگے سے جواب دیا طالوت غریب آدمی کسان ہے، وہ ہمارا بادشاہ بنے گا؟ یہ فیصلہ اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ایسے غریب شخص کو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر نہیں کر سکتا۔ جناب شموئیل نے کہا میرے اللہ تو وہی مجھ پہ کرتا ہے، امت پہ نہیں۔ میں نے امت سے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اور وہ کہتے نہیں کہا، مجھے میرے دعوے پہ دلیل چاہیے۔ خدا کہتا شموئیل میں تمہیں قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں، اپنی قوم سے کہہ دے وہ تابوت سکینہ جو موسیٰ کا تھا اور ہم نے امت سے غائب کر دیا تھا، تم یہ کہتے ہو کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ نہیں بنایا، ہم اس تابوت سکینہ کو فرشتے کاندھوں پہ اٹھا کے جس کے دروازے پہ چھوڑ کے آئے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تفسیر قرآن عبدالحق دیوبندی تک چلے جاؤ، آج کے دور کا مفسر، اس نے بھی لکھا کہ خدا نے یہ نشانی دے دی جس کے دروازے پر فرشتے آ جائیں اور تابوت سکینہ کو اٹھا کے آئیں، سمجھ لینا وہ اللہ کا بنا۔ خدا نے تو پیمانہ دے دیا کہ جس کے دروازے پہ فرشتے آئے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا، جس کے دروازے پر فرشتے آ جائیں۔
اور خدا نے کہا یہ تابوت سکینہ، اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے دور کی انبیاء کی چیزیں۔ تمام مفسرین نے لکھا، 17 کے قریب تفاسیر اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس تابوت سکینہ کے اندر تبرکات کیا تھے۔ حضرت موسیٰ کا پیرہن تھا، حضرت موسیٰ کی نالین تھی، اور وہ جو تختیاں، وہ لوہیں جو آسمان سے آتی تھی جس پہ توریت لکھی ہوئی تھی، اس کے نسخے اس کے اندر تھے۔ اور خدا نے کہا کہ یہ ہے تبرکات والا صندوق۔ اس کے اندر موسیٰ کا جوتا تھا اور خدا نے تبرک کہا ہے۔ یہ تبرکات والا صندوق۔ خدا نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا لشکر فتح یاب ہو تو جب لشکر میدان میں جائے تو اس تابوت کو آگے رکھنا۔ تابوت بنانا اللہ کی سنت ہے۔ اٹھا کے چلنا فرشتوں کا طریقہ تھا۔ فرمایا اس میں نبیوں کی چیزیں ہیں، اسے آگے لے کے چلنا، اسے آگے چلانا تاکہ تم فتح یاب ہو جاؤ۔ اب اس تابوت کو آگے رکھنا اپنے لشکر کے۔ جو ہی لشکر سامنے آیا اور یوں جالوت کے مقابلے پہ طالوت اپنا لشکر لے کے آیا، تو طالوت جو بادشاہ تھا مسلمانوں کا، اس نے شموئیل نبی سے کہا، نبی تو بادشاہ میں، لشکر آ گیا ہے میدان میں، علمدار چاہیے۔ اب یہ منبر پہ پہلی بار یہ زاویہ استعمال ہو تو خاموشی وارے میں، تجسس وارے میں ہے، شک وارے میں نہیں ہے۔ آل محمد کے فضائل میں تجسس قابل قبول ہے، شک قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ علمدار کون ہوگا؟ لشکر کے سامنے چلنے کے لیے ایک علمدار بھی چاہیے، لشکر جو اس کے پیچھے چلے۔ جناب شموئیل نے میدان جنگ میں کہا میرے اللہ، قوم کے لیے، لشکر کے لیے علمدار چاہیے۔ خدا نے کہا شموئیل نبی پریشان نہ ہو، اس تابوت کو کھول، اس کے اندر ہے موسیٰ کی ذرہ، جس کے بدن پہ پوری آ جائے۔ اب اللہ جانے کہاں چلا گیا مجمع میں، تو حضرت عباس شروع کر بیٹھا، جس کے بدن پہ ذرہ پوری آ جائے وہ ہوگا اس لشکر کا علمدار۔ قرآن کی تفسیریں گواہ ہیں کہ حضرت شموئیل نبی نے تابوت سکینہ کو کھولا، اس کے اندر سے موسیٰ کی ذرہ کو نکال کے کہا میرے اللہ یہ لاکھوں کا لشکر ہے، ایک ایک بندہ بلاؤں گا، اس کے بدن پہ ذرہ رکھوں گا، پھر دیکھنا پڑے گا کس کے بدن پہ پوری ہے کس کے بدن پہ پوری نہیں ہے۔ ہم میدان جنگ میں اتر چکے ہیں، جنگ کا تبل بچ چکا ہے، اعلان جنگ ہو چکا ہے، اب تو ہی بتا دے کہ یہ ذرہ کس کے بدن پہ پوری آئے گی۔ خدا نے کہا لشکر میں تلاش کر کے داؤد کہاں کھڑا ہے، حضرت داؤد کو بلایا گیا، داؤد کے بدن پہ وہ ذرہ پوری آ گئی۔ کسی اور کے بدن پہ ذرہ اس لیے پوری نہیں آئی کہ وہ موسیٰ کی ذرہ تھی، داؤد کے بدن پہ پوری آئی کیونکہ معصوم کی ذرہ معصوم کو پوری آتی ہے، معصوم کی ذرہ معصوم کو پوری آتی ہے۔ زبان کاٹ اس بندے کی جو کہتا غازی معصوم نہیں، اگر عباس معصوم نہیں تھا، صفین میں علی کی ذرہ، صفین میں علی کی ذرہ عباس نے پہنی، وہاں موسیٰ کی ذرہ داؤد نے پہنی، یہاں علی کی ذرہ۔ نہ علی کو ذرہ کی ضرورت تھی نہ غازی کو، ذرہ میدان جنگ میں سپاہی کے بدن کی وردی میں سے وہ حصہ ہے جو سپاہی لوہے کی چادر کو اپنے سینے پہ سجائے تاکہ سامنے سے تیروں سے تحفظ کر سکے۔ علی کو ذرہ کی ضرورت نہیں۔ اگر علی عباس کو ذرہ نہ پہناتے، قرآن کی آیت کی تصدیق نہ ہوتی۔ اب یہی نہیں رکنا، آیت آگے ہے جو عباس کے لیے۔ انجمن غلامان حضرت عباس، الوداعی مجلس، یکم محرم کو سب بچائی، انجمن غلامان حضرت عباس۔ تو الوداعی مجلس میں فضائل حضرت عباس، عصمت حضرت عباس،
اسرار عباس بزبان قرآن کہاں پڑھا گیا عباس؟ حضرت عباس عشر عشیر نہیں ممبر سے پڑھا گیا. لڑتا ہوا غازی، میدان کا غازی. یہ لڑنا ہاشمیوں کے فضائل نہیں ہے. بندہ قتل کر دینا، زمین پہ پھینک دینا، مار دینا، یہ ہاشمیوں کا فضائل ہے. جن کی زبان کی جنبش کو ملک الموت دیکھے. اگلی صدر پہ بھی اندازہ کر لیتا کتنے بندے متوجہ اور ذہنی طور پہ جا کے مجلے سن رہے ہیں. جو قلب کعبہ پہ نازل ہو اسے علی کہتے ہیں، جو قلب زہرا پہ نازل ہو اسے عباس کہتے ہیں. صدر قبول ہوئی، صدر قبول ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ویسے قبول ہو جیسے حق بنتا ہے حضرت عباس کا. اگلے جملے کی ضمانت آپ 2-4 بندے لینا اور میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. جو حکم پروردگار کے لیے وحی کا محتاج رہو اسے عباس کہتے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا، جملہ ادھورا نہیں چھوڑوں گا، جملہ ادھورا نہیں چھوڑ. جو حکم پروردگار کے لیے وحی کا محتاج نہ ہو اسے عباس کہتے ہیں. اب کوئی بندہ ذہن میں شک نہ لینا کہ عباس حکم پروردگار کہاں سے لیتا تھا. جو حسین کے چہرے سے مشیت کے پروردگار کو پڑھے. اچھا کر کے جملہ دو. حسین کے ابرو کا اشارہ، قبلہ دعا چاہیے. حسین کے ابرو کا اشارہ جس کے لیے وحی کا درجہ رکھے. یہ کس نے فضائل حضرت عباس پڑھے؟ یہ کیا فضائل حضرت عباس ہے کہ حضرت عباس لڑنا چاہتے تھے اور حسین چاہتے تھے عباس نہ لڑے. عباس چاہتے تھے میں لڑوں اور حسین چاہتے تھے نہ لڑے. کس نے کہا یہ فضائل ہے؟ عباس وہ چاہتا تھا جو حسین نہیں چاہتے تھے. عباس وہ چاہتا ہی نہیں جو حسین نہ چاہتا. حسین کی چاہت کا نام تو عباس ہے. زہرا کی چاہت کا نام علی کی دعا. فرمایا تابوت سکینہ کو لے کے آگے چلو تاکہ تم فتح یاب ہو. قرآن منبر پہ لے کے آؤ. جو ہی طالوت اور جالوت دونوں کا لشکر ایک نہر کے کنارے پہ پہنچا، خدا نے فوراً آیت بھیج دی. خدا کہتا وَإِذَا مُبْتَلِكُمْ بِالنَّهْرِ، ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے. اب تمہیں حسین کا واسطہ، اب مجھے زور نہ لگانا پڑے، تمہیں جملہ سمجھ لینا چاہیے. بابا جی خدا کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر. آیت بالکل ایسے ہی قرآن میں موجود ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے جس نے اس میں سے پانی پیا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. جملہ تو ابھی فضائل حضرت عباس کا آگے کھڑا ہے. جس نے اس میں سے پانی پیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. وَإِذَا اغْتَرَفَتْ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جو چلو میں پانی لے اور پیے نا وہ مجھ میں سے ہے. جو چلو میں پانی بھرے، جو چلو میں پانی بھرے اور پیے نا، خدا کہتا وہ مجھ میں سے ہے. تو کہہ رہا غازی معصوم نہیں، اللہ کہتا مجھ میں سے ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے، جو اس میں سے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں. اور جس نے چلو میں پانی بھرا. اور اجاز بھائی یقین کیجئے کہ قرآن کی تفاسیر کہتی ہیں کہ جناب طالوت کے لشکر کو اللہ نے حکم دیا تھا اس نہر سے پانی نہ پینا. امتحان ہے تمہارا، آزمائش ہے. کیا فرق تھا نبیوں کے صحابہ اور میں حسین کے صحابہ.
انہیں اللہ حکم کر رہا ہے نہ پینا، انہیں حکم بھی نہیں، پھر بھی نہیں پی رہے. خدا اگر نہ پینا، خدا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا تھا، خدا دیکھنا چاہتا تھا نبی سے مخلص کتنے ہیں. خدا کہتا میں ابھی ایک حکم دے کے دیکھ لوں گا یہ تیرے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں. خدا نے کہا اس نہر سے پانی نہ پینا. جب لشکر نہر کے کنارے پہنچا اتنا پیاسا ہو گیا لشکر، روکتا رہا نبی، اللہ کا حکم ہے نہ پینا، جو پیے گا ہم میں سے نہیں. تفاسیر منبر پہ لے کے آؤ، گریبان پہ ہاتھ ڈالنا اگر تفاسیر میں یہ لفظ نہ ہو. تفسیر قرآن کہتی ہے سوائے 313 کے سب نے پیا. صرف 313 تھے جنہوں نے نہیں. اور اس پہ آ کے قرآن کی تفاسیر خاموش ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں ملا، اس آیت کا ایک ٹکڑا تو ہمیں ملا، لیکن آگے نہیں پتا کہ وہ کون تھا جسے چلو میں اٹھایا اور اختیار کے باوجود نہ پیا. اس جنگ میں کوئی نہر میں اترا ہی نہیں. اس میں دو لوگ تھے، دو طبقے تھے، یا پینے والے یا نہ پینے والے. خدا نے کہا تھا پینے اور نہ پینے والوں کا فرق تو بتا دیا تھا پہلے ہی سے. خدا نے کہا وہ جو چلو میں بھرے، ہاتھ میں پانی اٹھائے اور نہ پیے، وہ مجھ میں سے ہے. موسیٰ کا دور گزرا، شموئیل کا دور گزرا، ابراہیم کا دور گزرا، عیسیٰ کا دور گزرا، کوئی اس آیت پہ پورا نہیں آ رہا. 10 محرم 61 ہجری حسین نے کہا غازی فرات پہ جا. عباس نے فرات میں گھوڑا ڈالا، عباس نے چلو کا پانی بھر کے فرات کے منہ پہ مارا. عباس پانی لینے نہیں گیا تھا، قرآن کی آیت کو تفسیر دینے گیا تھا. عباس دریا میں بسم اللہ بسم اللہ. جگر میں ایک آس ہے، عباس کی نگاہ میں شریر کی پیاس ہے. کھڑا ہے تشنہ لب وہی، فرات کس کے پاس ہے. اٹھایا پانی پینے کو، نہیں غلط پیاس ہے. دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے. دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے. میں پی تو سکتا ہوں مگر وفا کے یہ بعید ہے. تم کہہ رہے ہو کہ غازی 14 میں نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ عباس 12 میں نہیں ہے، خدا کہہ رہا مجھ میں سے ہے. شب عاشور ہے، فضائل حضرت عباس. شب عاشور حسین کے اصحاب، مولا حسین نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کرنے کے لیے عباس میرے صحابہ کو ایک خیمے میں اکٹھا کر. کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس کے خطاب، حضرت امام حسین کے خطاب کرنے سے پہلے اصحاب حسین سے ایک خطاب حضرت عباس نے کیا. حسین ابھی نہیں پہنچے، حسین نہیں آئے، صرف اصحاب بیٹھے ہیں اور حضرت عباس بیٹھے ہیں. حضرت عباس نے حسین کے خطاب سے پہلے حسین کے اصحاب سے خطاب کیا. کیا کہنے، کیا فصاحت اور کیا بلاغت تھی عباس کے لہجے میں. نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا تھا، نہیں میں لفظ اچھا کرتا ہوں، قرآن کا بیٹا بول رہا تھا. یہ لفظ عباس کے حضرت عباس شب عاشور ہے اور حضرت امام حسین کے اصحاب کی طرف دیکھا گیا. یا الحمدللہ یا مبدع الانوار، اے نوروں کی ابتدا کرنے والا، یا مولج اللیل والنہار. فصاحت دیکھنا، حضرت عباس نے یہ نہیں کہا اے زمین و آسمان کے مالک، اے بحر و بر کے مالک، اے سمندروں کے مالک. حضرت عباس نے ایک حمد بیان کی. حضرت عباس کو خبر تھی ادھر لاکھوں ادھر 72. رات ہے، ذہن میں نقشہ بنا، رات لاکھوں 72. حضرت عباس کہہ رہے ہیں تعریف اس اللہ کی جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے. ہائے 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 ہائے. رات ظلمت، دن نور، جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کا خطبہ نہ ہو میں زبان کٹوں.
حضرت عباس نے یوں حسین کے صحاب کی طرف دیکھا، حسین کے اصحاب کی طرف دیکھا، ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. اب میری مجبوری ہے یہاں پر میں ایک لفظ اپنی خطابت کا استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میں خطبہ عباس کوٹ کر رہا ہوں. حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. اس کا مطلب یہ جو حسین کے صحاب کربلا میں آئے یہ حسین نے نہیں چنے، اللہ نے چنے تھے، حسین نے بلائے تھے. اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، ایھا الانصار آل اللہ الابرار. جہاں پہ میں دیکھوں گا کہ خطبے کی بے قدری ہو رہی ہے، ممبر کی عزت قسم وہی روکوں گا. حضرت عباس، بابا رخسار جی، حضرت عباس دیکھ کے کہہ رہے ہیں اے آل اللہ کے ناصرو. اب میں ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا، نہ جوش خطابت نہ لہجے کا اتار چڑھاؤ، صرف لفظ پڑھوں گا تاکہ اگر میں نے لہجے کا اتار چڑھاؤ دیا تو پھر میں سمجھوں گا میری خطابت کو داد مل رہی ہے. میں صرف حضرت عباس کے جملے بولوں تاکہ تمہارا سلام سیدھا مالک عباس کو جائے. مولا کہہ رہے ہیں اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے آل اللہ کے ناصروں، لا تفضحوا ہجوم الکفار، کافروں کے ہجوم سے گھبرانا نہ. میں پھر لفظ کہنے لگا، سمجھ لینا تاکہ مجھے گہرائی میں نہ جائے. حضرت عباس حسین کے صحاب کو کہہ رہے ہیں لشکر یزید کی طرف ہاتھ کر کے، کافروں کے ہجوم سے گھبرانا نہ. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور عباس کافر کہہ رہا ہے. ہاں یہ حق بنتا ہے نا، ایسے سمجھو تو میں پڑھوں. یہ کوئی خطیب نہیں بول رہا، کوئی ذاکر نہیں بول رہا، ورنہ فتوے کی آڑ میں آ جاتا کہ کیسے کہہ دیا ایک مسلمان کو کافر. حضرت عباس نے خیمہ حسینی میں صحابہ حسین کی طرف دیکھے گا، کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا. اے میرے مولا عباس، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ قرآن کے قاری ہے، تو نے کافر کہہ دیا. عباس نے کہا شب عاشور بتا رہا ہو جو حسین کو چھوڑ دے وہ کل بھی کافر تھا. کافروں کے ہجوم سے نہ گھبراؤ، لا تفضلوا ہجوم الاشرار. اگلا جملہ سننا، شریروں کے مجمع سے پریشان نہ ہونا. یہ کافر اور شریر دو لفظ حضرت عباس نے استعمال کیے. ان دونوں لفظوں کو اللہ نے ایک بار استعمال کیا تھا جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. خدا نے کہا تھا اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا، اور اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یہ شریر اور کافر کا لفظ یہ غدیر میں آیا تھا. نہ شب عاشور عباس نے کہا ہے، نہ غدیر میں کافر تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے. غدیر میں تھے ولایت علی کے منکر. عباس نے کہا یہ جو سامنے لاکھوں آئے انہیں اللہ نے کافر کہا ہے کیونکہ یہ لا الہ کے منکر نہیں. علی ولی اللہ کا منکر ہر دور میں شریر ہوتا ہے. اس کا کام ہے شر پھیلانا. مسجد ہو، منبر ہو، کچھ بھی ہو، اس کا کام ہے شر پھیلانا. حضرت عباس نے لفظ کہا کافروں کے ہجوم سے نہ ڈرنا. حضرت عباس کا لہجہ دیکھ لیں، ایران سے آئے ہوئے عالم دین نے تشریف فرمائے. حضرت عباس کا لہجہ دیکھ لیں، کفار، اشرار، مولج اللیل والنہار، آل اللہ الابرار. ذرا دیکھو قافیہ کیا آ رہا ہے، ابرار، اخیار، کفار، اشرار. حضرت عباس نے جب یہ کہا نا کافروں کے مجمع سے نہ ڈرنا، اب اگلی سطر آ گئی ہے خطبے کی. خطبہ بھی سامنے ہے اور محمود گیلانی صاحب بھی بیٹھے. اس امام بارگاہ کے قواعد و ضوابط بھی سامنے ہیں.
میں قاعدے کو بھی دیکھوں گا اور حضرت عباس کا لہجہ بھی دیکھوں گا. جملہ حضرت عباس نے ستین بھائی نہ استعمال کیا ہوتا میں کبھی ممبر سے نہ پڑھتا. حضرت عباس نے شب عاشور یہ لفظ استعمال کیا تو میں ممبر سے پڑھنے لگا. حضرت عباس نے کہا کافروں کے مجمع سے نہ ڈرنا, شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا. جب حضرت عباس نے کافر اور شریر کہہ دیا 72 میں جرت آئی, کافر ہیں شریر ہیں. عباس نے یوں خیمے کا پردہ اٹھایا 9 لاکھ کی طرف دیکھا, ایھا الکلاب النار, یہ دوزخ کے کتے ہیں. لفظ عباس کا نہ ہوتا میں ممبر سے نہ پڑھتا. حضرت عباس نے کہا قبلہ تشریف رکھ کلا بننا دوزخ کے کتے. یہ لفظ پہلی بار عباس نے استعمال نہیں کیا, خندق میں مصطفیٰ نے بھی بولا تھا. اتنی سی امام بارگاہ کی انتظامیہ اجازت دے دے کہ جو کتا ہے اسے کتا کہنا چاہیے. رسول نے کہا تھا خندق کے میدان میں من لحاظ الکلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. یا رسول اللہ, تو نے پتھر کھائے گالی نہیں دی, اوجڑیاں پھینکی گئی گالی نہیں دی, تے رستے میں کانٹے پھینکے گئے تو نے گالی نہیں دی, آج تو نے خندق میں گالی کیوں دی ہے؟ اسلام طاقتور ہو گیا اس لیے. فرمایا اسلام طاقتور نہیں ہوا, خندق میں ایک اور موقع آ گیا تھا, کافروں نے پتھر مارے میں خاموش رہا, اوجڑیاں پھینکی میں خاموش رہا, کانٹے بچھائے میں خاموش رہا. اس نے میرے دروازے پہ گستاخی کی ہے. میں دنیا کو بتا رہا ہوں جو ہمارے دروازے پہ گستاخی کرے, کل بھی کتا تھا آج بھی. جو ان کے دروازے پہ اور یہ وضاحت میں اپنے احباب کے لیے, یہ وضاحت بھی میں اپنے بزرگان کے لیے کر دوں. جب اہل بیت یہ لفظ استعمال کرتے تو اس سے مثال جانور سے تشبیہ دینا نہیں, اس سے مثال ہے اس کی خلقت, کیونکہ یہ ہے نجس العین. یہ جانور نجس العین ہے, جانور سے تشبیہ نہیں دی, ان کی خلقت بتائی. نجس ہے یہ, نجس نماز پڑھے نہیں ہوتی. جو بھی ہمارے دروازے پہ گستاخی کرے. حضرت عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا, یہ دوزخ کے کتے ہیں. اب اگلی سطر حضرت عباس نے کہی ہے, لیکن میں جتنا بہتر جتنا آسان اردو کر سکوں گا اتنی کروں گا. حضرت عباس نے کہا یہ دوزخ کے کتے ہیں. یہ کہہ کے حضرت عباس نے کہا ایھا فراش الاسار, یہ بیٹے کسی اور کے ہیں, منسوب کسی اور سے. یہ میں نے صرف نارتھ ہیمپٹن میں یہ لفظی ترجمہ کیا ہے, ورنہ کتاب میں عباس کے اس خطبے کے نیچے لکھا عباس نے کہا ان سے ڈرنا نہ, یہ زنازادوں کے ہجوم ہے, حرامی و نسل ہے. عباس بول رہا ہے یہ بیٹے کسی اور کے ہیں, منسوب کسی اور کے, یہ گناہوں کے نتیجے ہیں. لا ولد ہے, مشکوک النسب ہے. مولا علی کے بھائی جناب عقیل آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور ضعیف ہو گئی. شام والے نے شام بلوایا, جب شام بلوایا تو جناب عقیل بالکل ضعیف ہو چکے. دربار میں جب کھڑا کیا گیا تو 6 لوگ اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھے تھے. اس میں ایک نے کان میں کہا, حاکم شام علی کا بھائی ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے, دربار میں اس کی توہین کرنا, یہ علی کا. اس نے کان میں بات کی. جناب عقیل دیکھے کہتے یہ جو تیرے کان میں بول رہا ہے اس کی ولدیت میں 6 لوگوں میں جھگڑا ہوا تھا. سر نہیں اٹھایا, آنکھیں نہیں کھولی. فرمایا اس کی ولدیت میں 6 لوگوں میں جھگڑا ہوا تھا. وہ تو گیا یوں پیچھے. حاکم شام دیکھے تھا, عقیل تجھے پتا یہ کون بول رہا ہے؟ فرمایا ہاں یہ ماں کے نام سے مشہور ہے, ابن سمیہ بول رہا ہے نا.
عرب والوں نے آج تک اس کو ولدیت نہیں دی، یہ ماں کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عباس نے کہا کافروں کے ہجوم سے نہ ڈرنا، شریروں کی کثرت سے نہ گھبرانا، یہ دوزخ کے کتے ہیں، یہ مشکوک النسب ہے۔ حضرت عباس خطاب کر رہے تھے کہ ایک امام حسین کا سپاہی دوڑتا ہوا ہے آگے اصحاب حسین سے، کیونکہ سارے صحابی خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، آگے لگا ابھی میں نے دیکھا اس ٹیلے کے پیچھے یزید کے لشکر میں سے ایک شخص خیام کی جاسوسی کے لیے آیا۔ حضرت عباس نے یوں پردہ اٹھایا، بغیر زین کے گھوڑے پہ آئے، گھوڑے پہ آ کے عباس نے گھوڑے کو دوڑایا، یوں ٹیلے پہ کھڑے ہو کے عباس نے یوں رات کی تاریکی میں یوں لاکھوں کی طرف دیکھے عباس کہنے لگے۔ حضرت عباس کا جملہ ہے اور اسی جملے پہ خطبہ ختم کرنے لگا، ورنہ بہت لمبا خطبہ۔ حضرت عباس نے یوں ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا بیت النور کی تلاشی لینے والوں، تم نے مکے میں بھی ہمارے گھر کی تلاشی لی تھی، تب علی سویا ہوا تھا، سوچ کے آنا آج علی جاگ رہا ہے۔ اے بیت النور کی تلاشی لینے والوں، اے اللہ کے گھر کی تلاشی لینے والوں، تم نے مکہ میں بھی یہ حرکت کی تھی، لیکن تب علی سو رہا تھا، آج علی جاگ رہا ہے۔ جتنی دیر عباس زندہ رہا کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو حسین کے خیموں کو گن لیتا۔ نہیں گنے انہوں نے حسین کے خیمے، عباس زندہ۔ کیا کہا حضرت عباس نے؟ تب علی سو رہا تھا، آج علی حسن بھائی جاگ رہا ہے۔ مصاحب کی آغاز کرنے لگا ہوں، ماتمی آ گئے، نوحہ خان بیٹھے ہوئے، میرے بھائی حسن ببر جتنے نوحہ خان بیٹھے ہوئے۔ میں بابا جی جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ نوحہ کسی شاعر کا لکھا نہیں، سیدہ عالیہ بنت امیر المومنین، ایک نوحے کا شعر، شام غریبہ عباس کی لاش پہ پڑھا، وہ ایک شعر سنو اور میں مصاحب شروع کروں۔ علی کی بیٹی شام غریب جب عباس کی لاش کے قریب سے گزری، بی بی نے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ایک شعر پڑھا، اس شعر کا ترجمہ سننا اور رو لینا۔ بی بی اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے رو کے کہنے لگی عباس تیری زندگی میں دشمن تیرے خوف سے جاگتے رہے۔ نہ جملہ شعر پورا سن لینا، اور علی کی بیٹیاں تیرے اعتماد میں سوتی رہے۔ آج کے بعد تیرا دشمن چین سے سوئے گا اور علی کی بیٹیاں خوف سے جاگے گی۔ عباس زینب نے جتنا سونا تھا سو چکی، اب زینب نہیں سوئے گی، اب علی کی بیٹی کو نیند نہیں آئے گی۔ میرا نگران چلا گیا، میرا محافظ چلا گیا۔ الوداعی مجلس ہے، کل کا دن پھر آگے ہے 12ویں کی یتیمی۔ میں منت کر کے کہوں گا یکم محرم سے آپ کی نوکریاں دے رہا ہوں، منت کر کے کہوں گا حسین کا ذاکر سمجھنا کر کہو کہ ان 60 دنوں میں میں نے نوکری بالکل حق پہ کی ہے، ہاتھ باندھ کے کہو۔ غم کے دن ختم ہو رہے ہیں، غم ختم نہیں ہو رہا۔ کپڑے بدلنا عقیدہ نہ بدلنا، لباس بدل لینا نظریہ نہ بدلنا، سوچ میں حسین کو رکھنا۔ تو 2 مہینے مسلسل روئے ہو زہرا کے بیٹے کو، اب شاید تمہیں مجلسے نہ ملے، شاید تمہیں اس تواتر کے ساتھ حسین کی عزاداری نہ ملے۔ اب تمہارے پاس کیا طریقہ ہوگا؟ پانی دیکھو تو رونا۔ آج کے بعد عزاداری کا طریقہ بدل لینا، بیٹی کے سر پہ چادر دیکھو تو رونا۔ تھکے ہوئے شام کو گھر آئے اور چھوٹی بیٹی تمہارے سینے پہ آ کے لیٹے، تھوڑی دیر رو لیا کرنا۔ آج کے بعد نہ بھی حسین کا ذکر ملے، غم حسین نہ چھوڑنا۔ ان آنسوؤں کی جگہ زہرا کا رومال ہے۔ ہم گھروں کو واپس جائیں گے، زہرا واپس نہیں گئی۔
سیدہ واپس لیں گے. میرا مالک اس بارگاہ اس ادارے کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس ادارے کے جتنے مرحومین تھے، شیخ حنیف صاحب، سہیل رضوی صاحب، اس کے علاوہ جتنے مرحومین تھے، جوار معصومین میں جگہ جو خدمت کر رہے ہیں، انہیں اس سے زیادہ جذبات جو جس ادارے سے، جس حسین کے گھر سے کوئی تعلق رکھتا ہے، حسین کی ماں تمہیں خدمتوں کے موقع دے. جو بیمار ہیں، بالخصوص بابر کی والدہ بیمار، جو بیمار ہیں انہیں صحت دے. تمہیں غریب زہرا کا واسطہ، حسین کے ساتھ مخلص رہنا، علی کی بیٹیوں کے ساتھ مخلص رہنا، فاطمہ کے حق کو نہ بھولنا. اٹھی ہے شام کے زندان سے علی کی بیٹی، کربلا سے گزرتی ہوئی، کیونکہ مصائب کا زیادہ وقت نہیں. پھر رخسار شاہ جی کے سارے ماتمی آئے ہیں، جی بھر کے پرسہ دے دینا. کربلا سے گزرتی ہوئی، ورنہ میں زندان سے اٹھنا پڑتا، غازی کی قبر سے جانا پڑتا، کربلا میں اترنا پڑتا. میں بالکل قریب لے آیا، پہنچ گئی مدینے میں. مدینے کے باہر پہنچی ہے. کچھ ذاکرین ممبر سے پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ نہیں، عالم غیر معلم، بھولنے والی ماں کی بیٹی ہے ہی نہیں. یہ نہیں پوچھا کون سا شہر ہے. ہاں، بی بی نے پوچھا سجاد مدینہ ہے؟ ہاں اماں مدینہ. رو کدی پہلی بار باہر سے دیکھا ہے. بادشاہ حسین ان ہائے کو قبول کرے، حسین کی بہنیں چیخوں قبول کرے، محمد کی بیٹیاں آپ پہ راضی ہوں. پہلی بار باہر سے دیکھا. 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہرے پہ گئی تھی. سجاد مدینہ ہے؟ ہاں اماں مدینہ ہے. لوگ کہتے سجاد میرے نانا کی قبر کا. اماں وہ سامنے ہے قبر رسول. لوگ کہتے سجاد مجھے نانا کی قبر پہ چھوڑا. مولا نے ماں کا ہاتھ پکڑا، قبر مصطفیٰ پہ لے کے اکیلی آئی. سجاد تو واپس جا. اماں کیوں؟ فرمایا مجھے نانا سے کوئی بات کرنی. سجاد واپس جا. سجاد واپس پلٹے. میں حالت نہیں پڑھ سکوں گا، میری مجبوری ہے، میں حالت نہیں پڑھ سکوں گا. کس حالت میں کھڑی تھی؟ کتنی دیر قبر محمد کو دیکھ کے روتی رہی، سسکیاں لے لے کے روئی. رونے کے بعد بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب. اب جو رو سکے ہائے کر دینا، جو ماتم کر سکے سینے پہ ہاتھ مار لینا، جس کا آنسو نہ نکلے ہائے تیرے بس میں. رو کے کہتی نانا قبر سے باہر نکل کے پہچان میں وہی زینب. بی بی نے دوسری سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا. پھر بابو شاہ جی بی بی نے تیسری سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں رہ گیا. اب کر لو تیاری، میں ماتم کا اگلا جملہ پڑھنے لگا. چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر محمد پہ کھڑی ہوگی. رو کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا. نانا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیرے کاندھوں پہ بیٹھا کرتا تھا. نانا اٹھ قبر سے اپنے بیٹے کا لباس دیکھ، اپنے بیٹے کے لباس میں تیروں کے سوراخ، تلواروں کے نشان، لہو کے چھینٹے دیکھ. قبر محمد ہل گئی. آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا. روگی کہتی نانا تجھے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا. امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹی. ہائے حسین، ہائے حسین. الوداعی پرسا، الوداعی پرسا. ودا ہو رہی علی کی بیٹیاں. اگلے سال زندگی باقی تو حسین کے زداری. الوداعی پرسے میں زہرا کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، ایک ایک آنسو ضرور زہرا کے رومال میں جائے. نانا نانا صرف تیرے بیٹے زخمی نہیں ہوئے، نانا تیری بیٹیاں بھی زخمی ہوئی. نانا نانا میں تجھے اپنے زخم سناؤں؟ حسین کی ماں زبان میں تاثیر عطا فرمائے. میں تجھے اپنے زخم سناؤں؟ قبر مصطفیٰ سے واضح نا زینب نا، مجھے اپنے زخم نہ بتانا. گٹھڑی اٹھائی،
حسن کی قبر پہ نظر پڑی، گٹھڑی حسن کی قبر پہ رکھی، زمین پہ بیٹھ کے کہتی تیرے جنازے سے تیر نکال لے، میں تیرا لال ریت پہ چھوڑ آئی۔ حسن اگر کہے تو بہن در سنائے، قبر حسن ہل گئی، آواز آئی زینب میرا تو کفن ابھی بھی سرخ ہے، زینب مجھے درد نہ سنا، مجھے اپنے زخم نہ بتانا۔ بھائی کی قبر سے گٹھڑی اٹھائی، سامنے ماں کی قبر پہ نظر پڑی، ماں کی قبر پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی نانا نہیں سن رہا، بابا نہیں سن رہا، اماں مائیں تو بیٹیوں کے درد سنتی ہیں، اماں اٹھ قبر سے، میں زینب تجھے اپنے درد سنانے آئی ہوں۔ قبر سہارا سے آواز آئی بیٹھ جا میری قبر سے، مجھے اطمینان سے اپنے درد سنا۔ رو کی کہتی ہے اماں تو میرے درد سنے گی؟ ہاں زینب میں تیرے درد سنوں گی۔ اب جو سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا۔ رو کے کہتی اماں تجھے یاد ہے میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی، میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی۔ ہاں زینب مجھے وعدہ یاد ہے۔ رو کہتی اٹھ قبر سے میں تجھے اپنا وعدہ سناؤں، وہ دیکھ میں تیرا سجاد بھی لے آئی ہوں، وہ دیکھ میں تیرا باکر بھی لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے زینب زمین پہ گری، رو کہتی نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، میں اپنے بیٹے کربلا میں چھوڑ آئی، میں تیرے بچے بچا کے لے آئی۔ قبر زہرا سے آواز آئی زینب تیرا شکریہ۔ رو کہتی میں شکریہ ادا نہ کر، مجھ سے پوچھ تو صحیح تیرے بیٹے بچانے کے لیے میں نے قیمت کیا دی ہے۔ آواز آئی زینب کیسے بچایا سجاد کو؟ رو کہتی شام غریبہ خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، 300 یزیدی سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیموں میں آیا، ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے، میں نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا، کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی سامنے سے نیزہ مارتا میں اپنا سر آگے کر دیتی۔ اماں میں زخمی ہو گئی۔ حوصلہ 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 حوصلہ، اماں میں زخمی ہو گئی۔ اماں سجاد لے آئی، اماں باکر لے آئی، اماں دین بچ گیا، اماں بابے کی ولایت بچ گئی، اماں نانا کی رسالت بچ گئی، اماں اللہ کی توحید بچ گئی، اماں میرا گھر اجڑ گیا، اماں میری حویلی برباد ہو گئی، اماں میں بھائی کربلا میں چھوڑ آئی ہوں۔ ہلی قبر زہرا، اٹھایا قبر سے پھپھی کو سجاد نے۔ جاؤ کوئی آبادی میں جا کے بتاؤ کہ سید اجڑ کے آ گئے۔ خبر پہنچ گئی مدینے۔ بشیر ابن جزلم مدینے کے مرکزی چوک میں جا کے گھوڑے کی زین پہ یا اہل المدینہ قد قتل الحسین، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے والوں حسین مارا گیا۔ اتنا جملہ کا محلے میں گھروں کے دروازے کھلنے شروع ہوئے، حسین مارا گیا، حسین مارا گیا۔ کون حسین؟ بشیر اعلان کرتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ بشیر کے گھوڑے کے پیچھے مدینے کے لوگ دوڑے، جوان پوچھتے ہیں اکبر آیا ہے، چھوٹے جوان پوچھتے ہیں قاسم آیا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بشیر کے گھوڑے کے آگے رکا جی سکینہ آئی ہے۔ یہاں ایک مدینے کا شخص دے کے کہتا نہ اکبر پوچھو، نہ قاسم پوچھو، نہ سکینہ پوچھو، صرف پوچھو عباس آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اگر عباس آیا ہے تو سارے آئے، اگر عباس نہیں آیا تو کوئی بھی نہیں آیا۔ کوئی پوچھتا اکبر آیا ہے کہ نہیں آیا، یا بشیر روتا جا رہا ہے۔ ایک دروازے کے سامنے جا کے بشیر کا گھوڑا رکا، گھر کا پردہ اٹھا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر، لپٹی ہوئی ایک ضعیفہ، ہاتھ میں عصا،
جھکی ہوئی کمر عصا کے سہارے پہ آئی، بشیر کے گھوڑے کے آگے کھڑی ہوئی، بشیر کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، میرے دروازے کے آگے نہ کہنا کہ حسین مارا گیا۔ جس نے فضائل سنا مصائب سنا، بشیر دیکھتا من انتے کون ہے تو، دیکھتا دی حیا کر، میں عباس کی ماں ہوں، میں مادر ابو الفضل العباس، میں حرم امیر المومنین ہوں، میں حزام کی بیٹی ہوں۔ گھوڑے کی زین سے اترا بشیر، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، بی بی اپنے عباس کا پرزہ لے، ماتم کی تیاری کرنا، جو جوان بیٹھو تم ہاتھ سینے پہ ہاتھ مارنا، رو کے گلی میں دی میرا عباس مارا گیا، ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ رو کہتی کتنی فوج نے مارا ہے؟ کہتا 9 لاکھ نے گرایا گھوڑے سے، کہتی نہ 9 لاکھ سے نہیں گرتا، 9 لاکھ سے عباس نہیں گرتا، بتا عباس گھوڑے سے گرا کیسے تھا؟ بشیر کہتا بی بی ماتھے پہ گرز لگا تھا، کہتی نہیں مانتی، علی کا شاگرد تھا، جب ماتھے پہ گرز لگا ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے غازی کے بازو پہلے کٹ گئے تھے۔ رو کہتی جب بازو کٹے تلوار کہاں تھی؟ کہتا حسین نے اٹھانے نہیں دی، زمین پہ بیٹھ کے کہتی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید مارا گیا، حسین ہو گئی قید علی کی بیٹیاں۔ آخری 2 منٹ تڑپ کے کہتی اچھا جلدی بتا کہاں ہے میرے وارث؟ فرمایا قبر محمد پہ بیٹھے۔ بی بی صحن کے اندر آئی، وہاں گئی جہاں اکبر کے حصے کی بہن بیٹھی، سغرا جاگ وارث واپس آ گئے، سغرا آنکھیں گول وارث واپس آ گئے، اکبر کے پاؤں کے نشان پہ رخسار رکھ کے بیٹھی، تڑپ کے اٹھی، اماں اکبر آ گیا؟ کہتی مجھے نہیں پتا کون آیا ہے کون نہیں آیا، کوئی منادی ندا دے رہا ہے، اجڑ کے آ گئے اور قبر محمد پہ بیٹھے۔ بی بی تیزی سے اندر گئی، زہرا والی چادر حسین کی بیٹی نے سر پہ لی، دیکھ کے کہتی اماں اجازت ہے میں قبر محمد پہ چلی جاؤں؟ میں پھر صدر کہنے لگا ہوں، حسین کی بیٹی کہتی اماں اجازت ہے میں قبر محمد پہ چل جاؤں؟ کنیزوں کا جھرمٹ ساتھ ہوا، حسین کی بیٹی کنیزوں کے جھرمٹ میں گھر سے نکلی، سجاد بازار میں بیٹھے تھے، باکر دامن لا کے کہتا وہ دیکھ بابا پھوپھی آ رہی ہے۔ جناب سجاد نے رخ بدلا، دیکھا بہن کے سر پہ برقع، کنیزوں کا جھرمٹ۔ سجاد دیکھتا میرے اللہ تیرا شکر ہے میری ایک بہن کی چادر سلامت۔ یوں چلتے چلتے تھوڑے سے قدم چلی تھی سغرا، ایک ضعیفہ کنیز کی آواز ہے بی بی رک، وہ کوئی رستے میں مسافر بیٹھا ہے۔ مولا سجاد کے قریب آ کے وہ ضعیفہ کنیز دے کے کہتی من انت کون ہے تو؟ مولا سجاد کی آواز ہے یا نا غریب الوطن، میں مسافر ہوں۔ کہتی رستہ چھوڑ، رستہ چھوڑ۔ جواب سجاد سننا اور ماتم کرنا۔ سجاد رو کہتے مجھے میرے زخم اٹھنے نہیں دیتے، میرا بدن بڑا زخمی ہے، میں مدت کا قیدی ہوں، میری ابھی ابھی زنجیریں اتری ہیں، یہ دیکھ دی رستہ چھوڑ ہماری آقا زادی آ رہی ہے۔ مولا سجاد کہتے میں پردے کا بڑا واقف ہوں، میں اپنے ہاتھوں کا پردہ بناتا ہوں تو اپنی شہزادی کو گزار لے۔ رو کہتی نہیں گزرے گی جب تک تو اٹھے گا نہیں۔ سجاد رو کہتے میں نہیں اٹھ سکتا، میں پردے کا بڑا واقف ہوں۔ دیکھ کہتی تجھے اٹھنا پڑے گا، وہ عباس کی بھتیجی ہے، نہیں تو ماتم کر سکا جب کہنا عباس کی بھتیجی ہے۔ سجاد نے زخمی ہاتھ زمین پہ رکھے، رکھے گا تو نے نام وہ لے دیا، مجھ پہ اٹھنا واجب ہو گیا ہے۔ ادھر سجاد اٹھنے لگے یا ادھر سغرا کی آواز آئی کنیز کو بیٹھا رہنے دے، اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا ہے، یہ بول
دے مجھے میرا سجاد یاد آ گیا ہے. جناب سغرا 7ویں قدم پہ گئی تھی. باقر نے کہا بابا دے اجازت میں پھپھی کو جا کے بتاؤ جس سے پردہ کر کے آ گئی ہے وہ تیرا بھائی ہے. جناب باقر نے بی بی سغرا کو بتایا. بی بی سغرا تیز قدموں سے واپس آئی, سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی, رو کے دی نہیں پوچھتی اکبر کہاں ہے, نہیں پوچھتی حسین کہاں ہے, نہیں پوچھتی چچا غازی کہاں ہے, مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے, تجھے جوان بھیجا تھا, تیری کمر کیوں جھک گئی, تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے. روگی کا سغرا مجھے شام کی گلیاں کھا گئی, مجھے شرابیوں کے مجمع, ماتم حسین, ماتم